Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 9th اردو برج کورس جماعت نہم مضمون اردو کا برج کورس ہے، 21واں دن ہے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ 21واں دن مہارت تصور، لسانی مہارت، زبان و بیان۔ آؤ پتہ کریں عزیز طلباء، آج ہم غیر درسی اقتباس کا مطالعہ کریں گے، جس میں ہم شجرکاری کی اہمیت اور اس کے فوائد کا مطالعہ کریں گے۔ آؤ خود سے کر کے دیکھیں۔ سرگرمی اور تحریری مہارت۔ غیر درسی اقتباس کے تحت سرگرمیاں درج ذیل درسی اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے نیچے دی ہوئی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ درخت انسان کے دوست ہیں اور درخت لگانا شجرکاری کہلاتا ہے۔ شجرکاری نہ صرف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بلکہ ماحول کو خوبصورت اور دلکش بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ درخت جہاں دنیا بھر کے جانداروں کو چھاؤں مہیا کرتے ہیں، وہیں ان کی خوشبو سے زمانہ مہکتا ہے۔ رنگ برنگے درخت کبھی ریگستان کو نخلستان میں بدلتے ہیں تو کبھی جنگل میں منگل کا سماں پیدا کرتے ہیں۔ درختوں پر بسنے والے پرندوں کی چہچہاہٹ پر چہچہاہٹ پرفضا ماحول میں رس گھول دیتی ہے۔ درختوں سے انسان کو بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ فوائد معاشی بھی ہیں اور معاشرتی بھی۔ معاشی فوائد کا ذکر کریں تو درختوں سے حاصل ہونے والی لکڑی انسان کے بہت کام آتی ہے۔ کبھی یہ فرنیچر بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو کبھی جلانے کے لیے، کبھی اس کی شاخیں جانوروں کے چارے کے طور پر استعمال ہوتی ہے تو کبھی اس کے سوکھے پتے کھاد بنانے میں استعمال ہوتے ہیں۔ پھلوں کا حصول ہو یا بچوں کے کھیلنے کا میدان، ہر جگہ درخت ہی انسان کے کام آتے ہیں۔ درختوں سے انسان کثیر زر مبادلہ بھی کماتا ہے۔ اچھے معاشرے میں درختوں کی بہت قدر و قیمت ہوتی ہے۔ یہ تعلیمی اور تحقیقی مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور ادویات کی تیاری میں بھی۔ درخت زندگی کے ضامن ہیں، اس لیے شجرکاری کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بہت سے جانور سبزی خور ہوتے ہیں۔ ان سبزی خور جانوروں کو انسان اور دیگر جاندار کھاتے ہیں۔ اس طرح درخت پودوں کے ذریعے خوراک کی ایک زنجیر وجود میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ انسان ہو یا جانور، سبھی کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ یہ آکسیجن درختوں پودوں کے سوا اور کہیں سے نہیں ملتی، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ درخت ایک نعمت ہے۔ جب سے انسان نے دنیا میں آنکھ کھولی، درخت اس کی اہم ترین ضرورت میں شامل رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس درخت گھٹتے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں تاکہ زندگی اسی طرح رواں دواں رہے۔ سرگرمی نمبر 1، جملے مکمل کیجیے۔ پہلا ہے درخت انسان کے ڈیش ہیں۔ دوسرا، درختوں سے حاصل ہونے والی ڈیش انسان کے بہت کام آتی ہے۔ تیسرا، درخت زندگی کے ڈیش ہیں۔ چوتھا، سبھی کو زندہ رہنے کے لیے ڈیش کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ پانچواں، اچھے ڈیش میں درخت کی بہت قدر و قیمت ہوتی ہے۔ سرگرمی نمبر 1 کے جوابات ہیں۔ پہلا ہے دوست، دوسرا لکڑی، تیسرا ضامن، چوتھا آکسیجن، پانچواں معاشرے۔ سرگرمی نمبر 2، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ پہلا، درخت لگانا کیا کہلاتا ہے؟ دوسرا، کس کی چہچہاہٹ فضا میں رس گھولتی ہے؟ تیسرا، سبزی خور جانور کسے کہتے ہیں؟ چوتھا، آکسیجن کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ سرگرمی نمبر 2 کے جوابات ہیں۔ پہلا ہے درخت لگانے کو شجرکاری کہتے ہیں۔ دوسرا، پرندوں کی چہچہاہٹ فضا میں رس گھولتی ہے۔ تیسرا، پھول پتے اور پودے کھانے والے جاندار سبزی خور کہلاتے ہیں۔ چوتھا، آکسیجن درختوں سے حاصل ہوتی ہے۔
سرگرمی نمبر 3 وجہ بیان کیجیے۔ پہلا، آج ہمارے پاس درخت گھٹتے جا رہے ہیں۔ دوسرا، اچھے معاشرے میں درختوں کی بہت قدر و قیمت ہوتی ہے۔ سرگرمی نمبر 4 درج ذیل لفظوں کی زدیں تلاش کر کے لکھیے۔ پہلا، انسان، دوسرا، بڑھتے، تیسرا، بدصورت، چوتھا، دشمن۔ سرگرمی نمبر 5 تفصیل سے جواب لکھیے۔ سرگرمی نمبر 3 کے جوابات ہیں۔ پہلا ہے، آج ہمارے استعمال کی چیزیں فرنیچر بنانے، جلانے کے لیے لکڑی، جانوروں کے چارے اور سوکھے پتے کھاد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ دوسرے کا جواب ہے، اچھے معاشرے میں درختوں کی بڑی اہمیت ہے، یہ تعلیمی، تحقیقی مقاصد اور ادویات کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ سرگرمی نمبر 4 لفظوں کی زدیں ہیں۔ پہلا ہے انسان، حیوان، دوسرا بڑھتے، گھٹتے، تیسرا بدصورت، خوبصورت، چوتھا دشمن، دوست۔ پہلا ہے شجرکاری کے معاشی فوائد کیا ہے؟ دوسرا، درخت زندگی کے ضامن کیوں ہیں؟ اس پہلے کا جواب ہے، شجرکاری کے معاشی فوائد میں لکڑی، فرنیچر مینوفیکچررز، جلانے کی لکڑی، جانوروں کا چارہ، سوکھے پتے کھاد کے لیے، پھلوں کا حصول اور بیجوں کو حاصل کیا جاتا ہے۔ دوسرے کا جواب ہے، درخت زندگی کے ضامن ہیں کیونکہ آکسیجن درختوں اور پودوں سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ سبزی خور اور گوشت خور جانوروں کے درمیان تعلق ظاہر کرتا ہے، یہ غذائی زنجیر کا ایک حصہ ہے۔ آؤ مشق کریں۔ اقتباس میں جن انگریزی الفاظ کا آیا ہے اس کو تلاش کر کے لکھیے۔ 5 ایسے انگریزی الفاظ لکھیں جنہیں آپ روزمرہ کی بول چال میں استعمال کرتے ہیں۔ پہلے کا جواب ہے فرنیچر، آکسیجن۔ دوسرے کا جواب ہے ریلوے، بس، کلاس، اسکول، موٹر سائیکل، کار، آٹو رکشہ، گلاس، کپ۔ اور تخیلاتی بنے چیلنج، 10 درختوں کے نام لکھیے۔ دوسرا ہے درختوں کی اہمیت پر ایک مضمون لکھیے۔ پہلے کا جواب ہے آم، درختوں کے نام ہیں آم، ببول، نیم، بڑ، پیپل، ساگوان، مہوگنی، موگرا، سندری، پائن، سال، کھیجری۔ مضمون ہے موسمیاتی تبدیلیوں اور بیماریوں سے بچاؤ کے لیے درخت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اسی وجہ سے اسلام میں درختوں کو کاٹنے سے منع فرمایا ہے اور اللہ نے خود درختوں کو زمین کی زینت قرار دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شجرکاری انسانیت کی بہترین خدمت ہے۔ اس کا فائدہ کسی ایک انسان یا لاکھوں انسانوں کو ہی نہیں پہنچتا، بلکہ اس سے ہر طرح کے چرند پرند بھی درختوں کے سائے اور اس کی ٹھنڈی ہواؤں سے اپنی زندگیوں میں سکون پاتے ہیں۔ آلودگی سے تحفظ اور بیماریوں سے بچاؤ کا کسی حد تک ایک ہی علاج ہے اور وہ ہے شجرکاری، کیونکہ ان درختوں سے آنے والی ہواؤں سے مختلف امراض میں شفا ملتی ہے اور درختوں کے ہونے سے ہی بارشیں ہوتی ہے، جس کو شہر قائد کے لوگ اب ترسنے لگے ہیں۔ درختوں کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ درخت ہمیں آکسیجن دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سانس لیتے ہیں۔ اسی لیے شجرکاری کی اہمیت اور افادیت سے عوام کو واقف کروانا اب ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو درختوں کی اہمیت سے خود واقف ہو۔ پھل کو انسان کی ابتدائی خوراک کہا جاتا ہے، جس کے اندر پائے جانے والے فوائد سے اب ہر ایک انسان واقف ہو چکا ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں درختوں سے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ ماہرین تو یہ کہتے ہیں کہ ملک کا 25% حصہ جنگلات پر مشتمل ہونا بہت ضروری ہے، مگر افسوس بھارت کے صرف 5% حصے پر ہی جنگلات واقف ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ترجمہ، پس ذرا انسان اپنے کھانے کو ہی دیکھ لے کہ ہم نے اوپر سے پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو عجیب طرح سے پھاڑا، پھر ہم نے اس میں غلے اگائے،
اور انگور اور ترکاریوں اور زیتون اور کھجور اور گھنے درخت جاری کیے۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔